تریگنا کی جغرافیائی اہمیت۔ تریگنا پٹنہ سے دکن جانب 30 کلومیٹر کی دوری پر مسوری سب ڈویژن میں واقع ہے اور اسی مناسبت سے پٹنہ گیا ریلوے لائن میں مسوری اسٹیشن کا نام تریگنا رکھا گیا ہے۔ مسوری اسٹیشن سے محلہ رحمت گنج تک بشمول سب ڈویژن کے تمام سرکاری دفاتر تریگنا کے ہی حلقے میں آتے ہیں، یعنی تریگنا کا علاقہ پچھم میں سون ندی اور پورب میں پنپن ندی تک پھیلا ہوا ہے۔ تریگنا کے محل وقوع کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہاں سالوں بھر آسمان میں فضا صاف رہتی ہے۔ یہاں سے تاروں، سیاروں اور مکمل نظام شمسی کی تحقیق کرنا نسبتاً آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آریہ بھٹ نے اپنے جغرافیائی تحقیق کے لیے اس مقام کو منتخب کیا اور وہاں اپنے تحقیق کے لیے ایک تجربہ گاہ بنایا۔ تریگنا ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تارے گننا کے ہوتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اس مقام کا نام تریگنا رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آریہ بھٹ نے 60 فٹ کی بلندی کا ایک ٹیلہ بنایا جس پر بیٹھ کر وہ رات کو تاروں اور سیاروں کے بارے میں تحقیقی کام کیا کرتا تھا۔ نظام شمسی کی رفتار، سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں تفصیلی معلومات آریہ بھٹ نے تریگنا میں ہی حاصل کیے۔ اپنی تحقیقات کے نتائج کو اس نے اپنی ایک کتاب میں تحریر کی ہے جو آج کے سائنسدانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ 2009 کا سورج گرہن اور تریگنا۔ 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن 22 جولائی 2009 کو پیش آیا۔ اس سورج گرہن کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ ایسا سورج گرہن 1 صدی کے بعد ہی واقع ہوتا ہے۔ امریکہ کے سائنسی تحقیقی ادارہ ناسا کے ایک سائنسداں جے اینڈرسن، جو گزشتہ 20 سالوں سے 2009 میں پیش آنے والے اس سورج گرہن پر تحقیقی کام کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 2008 میں 200 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں انہوں نے واضح کیا کہ اس سورج گرہن کے مشاہدہ کے لیے مناسب ترین مقام تریگنا ہے۔ پھر کیا تھا؟ تریگنا کو عالمی سطح پر شہرت حاصل ہو گئی۔ اس کی وجہ سے 1500 سال قبل کے تریگنا میں آریہ بھٹ کے تجربہ گاہ کی تاریخ زندہ ہو گئی۔ جولائی 2009 کو پورے مہینے میں ملکی اور غیر ملکی اخبارات اور ذرائع ابلاغ میں تریگنا کو نمایاں مقام حاصل ہو گیا۔ 22 جولائی کی تاریخ قریب آتی گئی اور تریگنا سے متعلق ساری دنیا کا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ ناسا رپورٹ میں جے اینڈرسن نے تریگنا کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہاں بادل چھانے کا اوسط امکان بہت کم ہے اور دھوپ کی تمازت بھی دوسرے شہروں کے مقابلے میں 43% زیادہ ہے۔ اس صورت میں سورج گرہن کے نظارے اور مشاہدہ کے لیے تریگنا مناسب ترین مقام ہے۔ 22 جولائی 2009 کو اس سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے ملک اور بیرون ملک کے سائنسداں بہار کے راجدھانی پٹنہ پہنچنے لگے۔ یہاں تک کہ امریکہ کے ناسا اور اسرو جیسے سائنسی تحقیقی اداروں کے سائنسدانوں کی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی۔ پولینڈ کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم بھی گئی۔ دہلی اور نینی تال کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں کی جماعت 21 جولائی کو تریگنا پہنچ گئی۔ حکومت بہار نے اپنے تمام اعلیٰ افسروں کو نظم و نسق سنبھالنے کے لیے تریگنا بھیج دیا۔ تریگنا اسپتال کی نئی عمارت کو سائنسدانوں کے مشاہدے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔
چھت کے اوپر مختلف قسم کے آلات نصب کیے گئے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں عام لوگ رات میں ہی پٹنہ سے تریگنہ آ چکے تھے۔ 22 جولائی کی سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی انتظار کی گھڑی ختم ہونے والی تھی۔ جب سارا سورج چاند کے لپیٹ میں آنے والا تھا اور سورج کے اوپری کنارے کا وہ حصہ جو ہیرے کی انگوٹھی کی شکل میں ہوگا روشن دکھائی دینے والا تھا، ہزاروں لوگوں کی آنکھوں پر سورج گرہن دیکھنے کے لیے ایک خاص قسم کے چشمے لگے ہوئے تھے۔ لوگوں کا تجسس رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن افسوس کہ تریگنہ کا آسمان اچانک ابر آلود ہو گیا۔ بارش کے قطرات بھی گرنے لگے۔ صبح 5:29 اور 58 سیکنڈ کا وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ساری دنیا کو شدت سے انتظار تھا، لیکن انسان کی ساری تیاریوں نے نظام قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کے باوجود لوگوں نے ایک عجیب و غریب ماحول کا نظارہ کیا۔ ایسا لگا کہ رات واپس ہو گئی اور طرف گھنا اندھیرا چھا گیا۔ ان لمحات میں جانور سہمے ہوئے نظر آئے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے نظر آئے اور مشرق کی جانب آسمان میں تارے بھی نظر آئے اور درجہ حرارت میں کمی کا احساس بھی ہوا۔ ہیرے کا چھلا دیکھنے کی تمنا لیے ملک اور بیرون ملک کے سائنسداں واپس ہونے لگے، اور اب اس چھلا کو دیکھنے کے لیے دنیا کو 123 سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ دن میں مکمل تاریکی اور ایک عجیب و غریب خاموش منظر اور ہزاروں ہزار افراد کا ہجوم تریگنہ کے لیے اب ایک ناقابل فراموش تاریخی واقعہ بن گیا۔